بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا خاص فضل، کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور مبارک دن عطا فرمایا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک ماہ رجب شروع ہو چکا ہے، اور آج رجب کی پہلی جمعرات جو کہ آج بدھ کے دن نماز مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے۔ جمعرات کے بارے میں فضیلت اور اہمیت آپ نے بارہا پڑھی اور سنی ہوگی، اسی طرح ماہ مبارک ماہ رجب بھی فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ افضل مہینہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ماہ مبارک ماہ رجب میں آنے والے جمعرات کے دن کے حوالے سے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ نے جمعرات کے دن نماز مغرب یعنی بدھ کے دن نماز مغرب کے بعد جمعرات کا دن شروع ہو جاتا ہے، تو جمعرات کے دن کسی بھی وقت نماز مغرب سے لے کر جمعرات کے دن نماز مغرب ہونے سے پہلے تک اس درمیانی 24 گھنٹے کے وقت میں کسی بھی وقت آپ نے اس مبارک عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص کرم، اپنا خاص فضل فرمائیں گے، اور اس عمل کی وجہ سے آپ کی جو بھی جائز حاجت، تمنا اور مراد ہوگی اس کو پورا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، یعنی آپ کو برکت والا رزق عطا فرمائے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بے اولاد ہیں اور اولاد کے طلبگار ہیں تو اس سلسلے میں بھی یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب مانا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو قرض سے نجات کا کوئی رستہ آپ کو نظر نہیں آتا، تو اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر فضل اور کرم فرمائیں گے، اور آپ کے قرض کی ادائیگی کی کوئی نہ کوئی غیبی صورت آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ آج کل کیونکہ ایسا دور ہے کہ ہر گھر بیماریوں، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، تو گھر میں سے ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ پر فضل فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کے ہر قسم کے جو مسائل ہوں گے ان کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے حل فرما دیں گے۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص وقت بھی آپ چن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نماز ظہر، نماز عصر، فجر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ زیادہ مناسب یہ رہے گا کہ نماز عصر کے بعد اگر آپ کریں، کیونکہ نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہے احادیث میں اس کی فضیلت میں حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے بنی آدم، تو فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مجھے یاد کیا کر، میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کروں گا۔
تو جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عصر اور فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ پاک ہماری کس قدر ہر کام ہر مقصد میں مدد فرمائیں گے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ جمعرات کے دن خصوصی طور پر نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ اس عمل کو اس طرح سے کریں کہ جیسے ہی آپ نے نماز عصر ادا کی تو اس کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول آپ نے 11 مرتبہ یہ درود پاک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ اسماء مبارک ہیں، یہ آیت مبارکہ ہے. اس آیت مبارکہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. اور یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ اللہ پاک کی اس میں ایسی تعریف بیان کی گئی ہے کہ آپ اگر دل سے اس تسبیح کو کریں گے، اگر دل سے یقین کے ساتھ آپ اللہ کے ان مبارک صفاتی ناموں کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں کس قدر اللہ رب العزت کا رعب اور دبدبہ آپ کے دل میں چھا جائے گا، اور آپ کا دل کس طرح سے پاک صاف اپنے جو اس کے دل میں غفلت اور جو ہر قسم کی ہمارے دلوں میں گناہوں کی وجہ سے نحوست ہوگی وہ کس طرح سے صاف ہوتی ہے، اور اپنا دل جو ہے وہ آپ کو بالکل موم کی طرح ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ ہمارے پتھر دل جو سخت دل ہیں وہ خود بخود آپ جب دل سے اس عمل کو کریں گے تو آپ کو ایسا اثر محسوس ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے وہ ایسے ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوگا کہ آپ خود جب یہ عمل کریں گے تو آپ کو اثر نظر آئے گا. 70 مرتبہ آپ نے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اس ورد کو، اس تسبیح کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا ہے، ہاتھ اٹھا کر آپ نے اس دعا کو بھی 70 مرتبہ پڑھنا ہے. اور یہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العلي الأعظم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العلي الأعظم. اس دعائے مبارکہ کو ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 70 مرتبہ آپ نے اس دعا کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اس دعا میں جو بھی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے مجھے عطا فرمائیں گے. اور جب 70 کی تعداد یہ اس دعا کی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی زبان میں اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی پریشانیوں اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں. یہ عمل آپ اس ماہ مبارک کی کسی بھی جمعرات کو کر سکتے ہیں. اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے، آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر چکے ہوں، تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کو ختم کر کے اس کے بعد آپ نے ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے. تو عصر سے مغرب کا جو وقت آپ کے پاس باقی رہ جائے اس میں آپ نے استغفار کثرت سے پڑھتے رہنا ہے. میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد یہ عمل کریں. اس کے علاوہ آپ جمعرات کے دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد اول 11 مرتبہ آپ نے یہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اول آخر 11 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اس دعائے مبارکہ، اس آیت مبارکہ، اس تسبیح کو اللہ رب العزت کے ان مبارک اسماء مبارک کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت سے خصوصی طور پر یہ دعا رو رو کر گڑ گڑا کر دل سے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العلي الأعظم. اس دعائے مبارکہ کو بھی 70 کی تعداد میں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنی زبان میں اللہ رب العزت کے سامنے
سامنے اپنے دکھڑے پیش کرنے ہیں، اپنی جو بھی پریشانیاں جو بھی مشکلات ہیں ان کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جب دعا مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر وہی درود پاک جو کہ شروع میں پڑھا، وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر دعا مکمل کر کے آمین کر کے اس کے بعد آپ نے عصر سے مغرب کا جو بھی وقت آپ کے پاس باقی بچے، جو کام کاج آپ کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، لیکن آپ کی زبان پر استغفار جاری رہے۔ اور جب مغرب کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے نماز مغرب ادا کر کے کوشش کریں گے نماز مغرب مکمل ادا کریں۔ مکمل سے مراد یہ ہے کہ فرض، سنت اور نفل پڑھنے کے بعد مزید 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان اعمال کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اب مغرب کے بعد جب آپ نفل پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی خصوصی طور پر دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنیں گے اور آپ کی جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں، جو بھی حاجات اور ضروریات ہیں، ان کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے پورا فرما دیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔